بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ کوکونٹ میکرونز کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ بنانا بہت ایزی ہے اور جھٹپٹ سے یہ بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ تو چلیے مل کے بناتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے بیکنگ ٹرے میں بٹر پیپر لگا لیا اور ہلکا سا میں نے برش کیا بٹر، اور یہ میں نے سب سے پہلے 1 کپ کوکونٹ لی ہے اور اتنی ہی کوانٹٹی کی ہم نے چینی لینی ہے اور 3 انڈے استعمال کرنے ہیں۔ 3 انڈوں کی صرف ہم نے سفیدی استعمال کرنی، زردی استعمال نہیں کرنی، اور کوکونٹ اور چینی کی جو کوانٹٹی ہے وہ ہماری سیم ہونی ہے۔ یہ دیکھیں بالکل ایکول ہے۔ ساتھ ہی ہم اس میں ونیلا ایکسٹریکٹ اور تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ایڈ کریں گے۔ چلیے بنانے کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سفیدیوں کو جو ہے وہ الگ کر لینا ہے اور زردیاں الگ کر دینی ہیں، کیونکہ ہمیں اس ریسیپی میں صرف سفیدیاں ہی چاہیے۔ اب ایگ وائٹس کو میں نے 3 انڈوں کی سفیدی کو الگ کر لینا ہے۔ یہ احتیاط سے کرنا ہے کہ اس میں زردی نہ جائے، اور زردیاں جو ہیں وہ ہماری کسی اور ریسیپی میں یوز ہو جائیں گی۔ اس ریسیپی میں ہمیں نہیں چاہیے۔ جس ریسیپی میں یوکس یوز ہوں وہ آپ اس میں یوز کر دیں۔ اب دیکھیں ہماری جو سفیدی ہیں وہ الگ ہو چکی ہیں اور یہ زردی جو میں نے الگ کر دی ہے، اس کو ہم نے سیپریٹ کر دینا ہے۔ اب ہم جو ہے سفیدیوں کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے۔ اب بیٹنگ کا پروسیس میں نے سٹارٹ کر لی ہے اور اس کو 3 سے 4 منٹ لگیں گے کہ اچھی طرح سے میں نے اس کو بیٹ کرنا ہے، یہاں تک بیٹ کرنا ہے کہ اس کی پیکس بن جائیں۔ یہ دیکھیں اب کافی اچھے سے بیٹ ہو گیا۔ 3 سے 4 منٹ اسے تقریباً لگے تھے ہوتے ہوئے۔ یہ بالکل اب دیکھیں پیکس اس کے بن چکے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ہم اس باؤل کو الٹائیں گے تو وہ گرے گا نہیں۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو الٹا کر دیا اور وہ نیچے نہیں گر رہا، بالکل اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ اب جب ہماری جو ہے ایگ وائٹس ہو گئی ہیں بیٹ، تو اب جو چینی ہم نے رکھی ہوئی تھی سیم کوانٹٹی کی، جو کوکونٹ کے ساتھ سیم کوانٹٹی تھی، اور یہ آئسنگ شوگر میں اس میں یوز کر رہی ہوں، اس کو میں نے تھوڑا سا چھان لی ہے اور وہ میں اس میں مکس کر دوں گی۔ جو تھوڑے سے نیچے اس کے لمس تھے وہ میں نے سائڈ پہ کر دیے ہیں۔ اب ایگ وائٹس کو اور چینی کو میں نے اچھے سے مکس کرنا ہے۔ یہ دیکھیں بالکل اچھے سے جب تک یہ مکس ہوگی، اس کو ہم ایسے فولڈ کر کر کے مکس کرنا ہے۔ بالکل بیٹر اب ہم نے یوز نہیں کرنا، بس میں اس کو فولڈ ہی کروں گی۔ یہ دیکھیں اچھے سے اب مکس ہو رہا ہے۔ آپ کوانٹٹی بالکل اتنی ہی رکھیں تو بالکل آپ کے پرفیکٹ بنیں گے۔ اب میں نے اس میں ½ ٹی اسپون کے برابر ونیلا ایکسٹریکٹ ڈالا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں ڈالنا چاہتے تو یہ آپشنل ہے، آپ مت ڈالیں۔ ذرا یہ کہ اس کی اچھی اسمیل آتی ہے تو یہ ڈال لیں تو زیادہ بہت اچھا ٹیسٹ اس کا ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی میں نے ریڈ فوڈ کلر اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے کہ وہ اس کو ذرا کلر اچھا دینے کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ ویسے کوئی یہ بھی آپشنل ہے، اگر آپ اس کو بھی کوئٹ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ نہ ڈالیں۔ سمپل جو لائٹ براؤن سے کلر کے بنیں گے، تو اس میں ریڈ کلر میں نے اس لیے یوز کیا ہے کہ تھوڑا سا کلر اس کا آ جاتا ہے جو دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور بچے بھی بڑے پھر شوق سے کھاتے ہیں جب یہ اس کا کلر بہت پیارا پنک سا کلر بنتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ساری چیزیں چینی میری مکس ہو چکی ہے ایگ وائٹس میں، تو اب باقی چیزیں بھی میں نے ساری مکس کرنی ہے۔ تو اب صرف میرا کوکونٹ رہ گیا تھا، اب اس کو میں نے مکس کرنا ہے۔ اس کو بھی اچھے سے مکس کروں گی تاکہ سارا جو چیزیں ہیں مکس ہو جائیں۔ بس اس کو اچھے سے ہم نے ایک منٹ اچھا مکس کرنا ہے تاکہ ساری جو کوکونٹ اس میں اچھے مکس ہو۔ اب اس کی دیکھیں کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت تھک بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت تھن بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی دیکھیں جیسے بالکل یہ میری کوانٹٹی کنسسٹنسی ہے، بالکل ایسے ہی آپ کی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کی کنسسٹنسی تھوڑی پتلی ہو جاتی ہے تو آپ اس میں کوکونٹ اور ڈال لیں، اور اگر آپ کی کنسسٹنسی تھوڑی مطلب تھک ہو گئی ہے تو آپ اس میں ایگ وائٹس تھوڑے سے ڈال لیں۔ تو اس طرح کی کنسسٹنسی ہی آپ نے رکھنی ہے۔ یہ بالکل پھر صحیح ہوتا ہے۔ اسے آپ جب میکرونز بناتے ہیں تو بہت ایزیلی وہ بن جاتا ہے، آپ کو کسی آئسنگ پائپنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب سمپل کسی آئسنگ بیگ نہیں لینا پڑتا، اور سمپل سے اب جلدی سے آئس کریم سکوپ کے ساتھ ہی ڈال لیتے ہیں اور آرام سے بنا لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں میں نے یہ شیپ جو ہے وہ یہ آئس کریم سکوپ لی ہے اور اس کی مدد سے میں اس کے ڈالتی چاہوں گی۔ یہ دیکھیں کتنے آرام سے یہ ڈل رہے ہیں، بالکل وہ نہیں ہو رہا کہ یہ اس کی پتلے ہیں یا بہت زیادہ تھک ہیں، بالکل اس کی جو ہے بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے۔ اب بس میں نے اس کو ڈالنا ہے اور پھر اس کو ہم نے بیکنگ کے لیے رکھ دینا ہے۔ اس اوون جو تھا وہ میں نے پہلے ہی پری ہیٹ کر دیا ہوا۔ آرام سے ہم نے ڈال کے بہت احتیاط سے ان کو بنانا ہے،
اور اس کو ہم نے جو ہے اس کی شیپ دینے کے بعد اس کو جو ٹرے کو ہے اس کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے جیسے ہم بیکنگ، تاکہ جو بھی اس میں ایئر ببلز ہیں وہ نکل جائیں اور ہماری جو بیکنگ ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب میکرونز جو ہیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں، میں نے اس کو ٹیپ بھی کر لیا ہے، تو بس اب اس کو ہم نے اوون میں رکھنا ہے 35 منٹس کے لیے بیک ہونے کے لیے۔ پری ہیٹڈ اوون ہے، 180 ڈگری سینٹی گریڈ پہ میں نے اس کو رکھا ہے، اور یہ بس اب 35 منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ کیا بن گئے ہیں یہ۔ اور جب ہم یہ بن جاتی ہیں تو یہ دیکھیں، اب اس کو تھوڑا سا ٹیپ کرتے ہیں تو یہ خود ہی سارے جو ہیں الگ ہو جاتے ہیں، ایک تو بٹر پیپر بھی اور ویسے بھی اس کی وجہ سے جو کرنچینس ہوتی ہے وہ دیکھیں آپ کو خود ہی فیل ہو رہی ہے، وہ خود ہی الگ سے اس پہ نکل رہے ہیں۔ اب ہم اس کو نکال لیں گے، بہت ہی مزے کی، بہت یمی اور بہت کرنچی، اندر سے سافٹ اور باہر سے کرنچی، بہت مزے کے یہ بنے ہیں۔ آپ بھی ضرور میری اس ریسیپی کو ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔